سورہ انشقاق بہت ہی پیاری سورہ ہے اور اس میں دو طبقات کا ذکر کیا گیا، دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے۔ ایسا معلوم ہوگا جب آپ اس کو سماعت کریں گے کہ ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ کس خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جو ارشاد فرماتے ہیں آپ کے، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے آپ کو رب سمجھا رہا ہے، اور کس محبت سے، پیار سے۔ چونکہ یہ مکی سورہ ہے اور اس کا پس منظر یہی ہے کہ چونکہ مکے میں اس وقت مشرکین ستاتے بھی تھے، بات سنتے نہیں تھے، مذاق اڑاتے تھے، اس پس منظر میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اسے سماعت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وآذنت لربها وحقت، اور اپنے رب کا حکم بجا لائے گا، اور اس پر یہی لازم ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ حشر کا بیان ہو رہا ہے، قیامت کا بیان ہو رہا ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اپنا سب کچھ اگل دے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم بجا لائے گی، اور اس پر یہی لازم ہے۔ زمین کا ذکر ہوا اور آسمان کا۔ آسمان کب سے ہے؟ ہمیں معلوم ہے آسمان کب بنا، کتنی صدیاں ہو گئیں، کتنا عرصہ ہو گیا۔ آپ جب کسی عمارت کو دیکھتے ہیں، 100 سال 200 سال پرانی کوئی عمارت، کوئی ہسٹوریکل پلیس ہم دیکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس کے صرف کھنڈرات باقی ہوتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا ہوتا ہے، لیکن وہ عمارت دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت پرانی عمارت ہے۔ آسمان کو دیکھ کے کہیں سے لگتا ہے پرانا ہے؟ کوئی بوسیدہ ہو گیا ہو، یار کمزور ہو گیا ہو؟ نہیں، اسی طرح تر و تازہ، جیسے جب دیکھیں بالکل لگتا ہے ابھی بنا ہے۔ یہ کسی انسان نے عمارت تھوڑی بنائی ہے، تو خالق کائنات نے آسمان بنایا، اور یہ قائم ہے، لیکن جب یہ پھٹے گا تو اپنے رب کے حکم سے پھٹے گا۔ دیکھیں زمین میں آپ دیکھیے کہ زمین کب سے ہے، چلی آ رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، جب قیامت کا دن آئے گا تو آسمان پھٹ پڑے گا اور فرشتے اتریں گے۔ جیسے بادل پھٹتے ہیں، بارش ہوتی ہے، ایسے آسمان پھٹے گا، فرشتے اتریں گے، اور قیامت کا دن جو ہے وہ قائم ہوگا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور زمین کو جیسے ہم دسترخوان بچھاتے ہیں سیدھا کر کے، ابھی تو زمین ہموار نہیں ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں اونچی نیچی جگہ ہے، لیکن اس دن زمین بالکل سیدھی کر دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اپنا سب کچھ اگل دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ جیسے کوئی اگل دیتا ہے، سب خالی، اس کے اندر جو خزینے ہیں، جو دفینے ہیں، سب نکال کے پھینک دے گی۔ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، فورن کرنسی، جو کچھ بھی لوگوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جس کے لیے لوگ مرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، سب نکال کے پھینک دے گی، اور اس دن کوئی ان کے پیچھے نہیں جائے گا اٹھانے۔ یہ جیسے آج ہمارے ہاں کہیں آئل نکل آیا تو اس پہ قبضہ کرنے کو لوگ دوڑ پڑتے ہیں، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ خزانے اس نے سارے نکال دیے، اس کے پیچھے کوئی نہیں جائے گا، اس دن تو اپنی اپنی ہوگی۔ اور آپ دیکھیے یہ زمین جب تک مالک کا حکم ہے ہماری کیسے تواضع کر رہی ہے، اور چاند سورج ایک روشنی کی مانند اپنی ڈیوٹی پر ہیں، ہر چیز اپنے مدار میں کام کر رہی ہے، لیکن جب اس کا حکم ہوگا تو یہی آسمان پھٹ جائے گا، زمین سیدھی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو سمجھانا چاہ رہا ہے انسان کو، وہ کیا میسیج ہے کہ اے میرے بندے دیکھ، یہ آسمان بھی میرا حکم سنتا ہے اور مانتا ہے، زمین بھی میرا حکم مانتی ہے، تو انسان ہو کہ میری بات نہیں مانتا؟ اس کے لیے تو میں نے کچھ نہیں بنایا آسمان کی،
یہ ساری چیزیں پوری کائنات اگر مسخر کی ہے تو انسان کے لیے کی ہے نا. لوگ آتے ہیں بھائی کائنات کو مسخر کرنے کا کوئی عمل بتائیں, کوئی وظیفہ. ارے اللہ نے تو پہلے ہی مسخر کر دی, تمہیں مسخر کرنا ہی ہے تو اپنے آپ کو مسخر کرو, اپنے نفس کو مسخر کرو, اپنی ذات کو مسخر کرو. پھر فرمایا یا ایھا الانسان. اب یہاں انسان کی بات ہو رہی ہے, مسلمانوں کی ایک جنرل بات ہو رہی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے انسان تو مشقت اٹھاتا ہوا اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے, یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا. اب ایک اور بات سمجھائی جا رہی ہے, یہاں ہر ایک بندہ مشقت اٹھا رہا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو مشقت اٹھاتا ہے, جب دنیا میں آتا ہے تو تکلیف سے نہیں آتا, مشقت سے ہی آتا ہے نا. ہنستے ہوئے کوئی آیا ہے, روتے ہوئے آتا ہے. چلنا وہ مشقت سے سیکھتا ہے, بولنا وہ مشقت سے سیکھتا ہے, پکڑنا وہ مشقت سے سیکھتا ہے. مشقت ہی, حتیٰ کہ یہ جو ایک لقمہ ہم چباتے ہیں یہ کیا آسانی سے چباتے ہیں؟ مشقت ہے. اور یہ لقمہ یہاں آنے تک کتنی مشقت ہوتی ہے. تو مشقت میں پیدا کیا گیا انسان کو, مشقت اٹھاتا ہے. لیکن اب یہ مشقت دو طرح کی ہے. ایک مشقت ہے جو انسان دنیا کے لیے اٹھاتا ہے, اور ایک مشقت وہ ہے جو انسان اپنے رب کے لیے اٹھاتا ہے. اب یہاں یہ فرق ہے, صرف اس کو سمجھنا. مشقت سب اٹھاتے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون مشقت دنیا کے لیے اٹھا رہا ہے, کہ صرف دنیا ہی دنیا ہے, کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے. اسی لیے یہاں انسان کو خطاب کیا گیا, اے انسان. یہاں مسلمانوں سے خطاب نہیں, ایک جنرل بات ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے انسان تو مشقت اٹھاتا ہوا اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے, یہاں تک کہ تو اس سے جا ملے گا. اب آپ دیکھیے کہ انسان آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں. یعنی بچپن گزرا, جوانی آئی, اب بڑھاپا آ رہا ہے, تو انسان آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے؟ مطلب ہماری سالگرہ ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں. ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں؟ دن تو کم ہو رہے ہیں نا, گزرتے جا رہے. تو یہ جو نظام ہے کہ اپنے رب کی طرف انسان بڑھ رہا ہے, بڑھ دونوں بندے رہے ہیں. جو اپنے رب کے لیے مشقت اٹھا رہا ہے وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے, اور جو دنیا کے لیے مشقت اٹھا رہا ہے وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے جا ملے گا. قیامت کا دن ہوگا, پیش ہوں گے, سب پیش ہوں گے. پھر کیا ہوگا اب دیکھیے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. پھر جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. تو ان قریب اس سے بہت آسان حساب لیا جائے گا. حسابًا یسیرا, آسان حساب. کس سے آسان حساب ہوگا؟ جس کا نامہ اعمال اس کے, یہ جو کتاب ہے اعمال کی جس کو دائیں ہاتھ میں دی گئی, حساب بھی آسان ہو گیا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور وہ خوشی خوشی اپنے جنتی ساتھیوں کی طرف پلٹے گا. دائیں جانب والے. میرے آقا کریم کی سنت ہے کہ ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنا. کھانا کھاؤ تو کسی کو کچھ دو, تو کسی سے کچھ لو تو سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے کام کرنا. ہاتھ ملانا ہے تو. اور ہم الٹے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں؟ اگر نجاست صاف کرنی ہو تو کون سا ہاتھ استعمال کرتے ہیں؟ بایاں. لیکن کھانا کھانا ہو, کوئی جائز کام کرنا ہو تو ہم سیدھا ہاتھ. یہ یاد رکھیے, قیامت کے دن جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا نا, تو یہ سمجھو کہ سرٹیفکیٹ مل گیا آسانی سے. بس ہاں بھائی آ گئے, چلو بس دائیں ہاتھ میں تھام لیا تو مطلب پار ہو گئے. ایک دائیں والے بھی ہوں گے, بائیں والے بھی ہوں گے. اچھا, ایک وہ ہوں گے کہ جن سے حساب بہت آسانی سے لیا جائے گا, اور ایک وہ بھی ہوں گے کہ جو بے حساب گزریں گے. میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن 70,000 ایسے افراد ہوں گے
کہ جو بغیر حساب کتاب کے داخلے جنت ہوں گے۔ جب حضور نے یہ حدیث بیان کی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، غالباً حضرت عکاشہ ہیں، کھڑے ہو گئے، کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ جب دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو عرض کی حضور میرے لیے بھی دعا فرمائیں، تو میرے حضور نے فرمایا تم انہی میں ہو۔ حساب کتاب ویسے بھی نہیں آتا، اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اے اللہ تو بے حساب ہی بخش دینا، حساب مجھے آتا نہیں ہے، بے حساب بخش دے۔ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے، تو بخش دے گا تیرا کیا چلا جائے گا۔ دعا کیا کرو اے اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، اے اللہ حساب آسان ہو۔ جو دنیا میں آسانیاں بانٹتے ہیں انہیں وہاں بھی آسانی نصیب ہوگی۔ ایک تو ہے آسانی والے ہیں، اور پھر اس سے آگے والے جو بے حساب معاف کر دیتے ہیں۔ کیا آسانی دینا یا معاف کر دو، چلو۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے حساب ذرا کیا، آسانی ایک ہے، چلو کوئی نہیں ختم کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہم معاف نہیں کریں گے، ہم تو وہاں حساب لیں گے، اللہ اکبر، جس سے تم وہاں حساب لینے کی بات کرتے ہو اگر اس نے بھی تم سے وہیں حساب مانگ لیا اور جرمدار تم نکلے تو کیا کرو گے؟ ہمیں تو 1 سال کی بات یاد نہیں ہوتی، کون حساب دے گا ساری زندگی کا؟ تو معاف کر دیا کرو۔ میرے مالک میں راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی، تیری مخلوق سے راضی، تیرے بندوں سے راضی، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے، میرے دل کو صاف کر دے۔ حساب یسیرا، آسانی کس کو ملے گی؟ جو آسانیاں بانٹے گا۔ جو دنیا لوگوں کی زندگی میں مشکلات پیدا کرے گا اس کو کیا آسانی ملے گی؟ تو آسانیاں بانٹیں اور دعا مانگیں گے اللہ مجھے بھی آسانی عطا فرما۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اب جب منظر دیکھیے، دائیں ہاتھ میں اسے نامہ اعمال ملا، کہا بھائی چلو ہو گئے حساب آسان۔ اب وہ وہیں سے جیسے ہی اعمال نامہ دائیں، وہ وہیں سے اپنے ان دوستوں کو دیکھے گا جو پار کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ خوشی خوشی اپنے جنتی ساتھیوں، اپنے احباب کی طرف پلٹے گا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہیں یونیورسٹی میں کبھی کوئی تقریب ہو رہی ہو اور کسی کو سند دی جائے تو وہ سب سے پہلے پکڑتا ہے اور سب سے پہلے اپنے اعزا اقربا کو دیکھتا ہے، اوہ ہاتھ ہلاتا ہے۔ یا کہیں 8-10 دوست گئے امیگریشن پہ، اب وہ 2-4 نے امیگریشن کراس کیا، وہ انتظار کر رہے ہیں، اب یہ لائن میں لگا ہوا ہے، اب انہیں بھی فکر ہو رہی ہے، یہ بھی پریشان ہے، لیکن جیسے ہی امیگریشن کراس کی اس نے وہیں سے ہاتھ ہلا دیا، آ رہا ہوں میں۔ تو اسی لیے بابا جی کہتے تھے پار والوں سے دوستی رکھو، انتظار کریں گے تمہارا وہاں پہ۔ تمہارے اہل خانہ میں سے جنتی اہل خانہ ہو تو سارے ہی پار کھڑے ہوں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ لوگ جن سے ہم دنیا میں محبت کر رہے ہیں وہ بھی وہاں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہوں گے، اور وہ حور و غلماں جو جنت میں اللہ عطا کرے گا وہ سب کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہوں گے۔ ادھر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آیا اور ادھر انہوں نے ویلکم کیا، دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ خوشی خوشی اپنے جنتی ساتھیوں کی طرف پلٹے گا۔ کون؟ جو اللہ کے لیے مشقت اٹھاتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور رہا وہ جسے اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، پشت پہ دلا کے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوگا؟ تو جیسے ہی اسے پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو یہ علامت ہے کہ یہ دوسرے طبقے میں سے ہو گیا۔ تو جیسے ہی اسے یہ ملے گا تو وہ شرم کے مارے وہ یہ تمنا کرے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو ان قریب وہ موت کی دہائی دے گا کہ اس سے اچھا ہے مجھے موت آ جائے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے،
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. موت نہیں آئے گی, وہ تمنا کرے گا میں مر جاؤں, نہیں. فرمایا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, اور جا پڑے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں. بائیں ہاتھ والا جو ہوگا پشت کے پیچھے سے, اور پھر وہ تمنا کرے گا لیکن اسے موت نہیں آئے گی, اور اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, بے شک وہ دنیا میں اپنے احباب میں بڑا ہی خوش رہتا تھا. وہ شخص کون تھا؟ جو دنیا میں مگن رہتا تھا. روز پارٹیاں ہو رہی ہیں, آج یہاں کرپشن کر لی, آج وہاں کر لی, اس کا حق مار لیا, اس کا حق مار لیا, رات کو پارٹی ہو رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ, اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے رب کی طرف کبھی نہیں لوٹے گا. اللہ اکبر. یعنی وہ یہ سمجھتا تھا مجھے جانا ہی نہیں ہے. اس شہر میں گھر, اس شہر میں گھر, اتنا بینک بیلنس, اتنا سب کچھ. دیکھیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہنا کوئی غلط بات نہیں, مگر اس نقطے کو سمجھیں. حضور نے فرمایا میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, جس کا اخلاق اچھا ہے. خوش رہنے سے منع نہیں کیا گیا, اس خوشی سے منع کیا گیا جو تمہیں رب سے غافل کر دے. اللہ خوشیاں دے, شکر بڑھاتے چلے جاؤ, سجدہ بڑھاتے چلے جاؤ. جتنا زندگی میں خوشیاں آئیں اتنا شکر بڑھاتے چلے جاؤ. لیکن وہ خوشی جو تمہیں تمہارے رب سے غافل کر دے, وہ لوگ جو روز پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, رقص و سرور کی پارٹیاں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو کبھی جانا ہی نہیں ہے. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, ہاں ہاں ضرور لوٹے گا, بے شک اس کا رب سب کچھ بخوبی دیکھ رہا ہے. کیا ہمیں لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. وہ تو فرما رہا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں, بلکہ یہی نہیں صرف دیکھ رہا ہے, انہ علیم بذات الصدور, جو ہمارے دلوں میں وسوسے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے. اتنا قریب ہے وہ. کیا ہمیں لگتا ہے وہ دیکھ رہا ہے؟ لگتا ہے؟ کبھی یہ فیل آتی ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. یہ دو فرشتے ہیں ساتھ ساتھ, ہر چیز لکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ وہ خود دیکھ رہا ہے. ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اس کی قدرت نے. کون سی چیز اس سے مخفی ہے؟ اندھیری رات میں, اندھیرے پتھر کے نیچے, اندھیری غار میں کوئی سیاہ, کوئی کیڑا ہو, وہ اس کو بھی دیکھتا ہے, اس کی بھی سنتا ہے. کیا چھپا ہوا ہے اس سے؟ بس ہمیں یقین جس دن ہو گیا نا میرا رب دیکھ رہا ہے, اس دن کبھی بھی انسان کوئی غلط کام. عجیب بات ہے, ادھر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں, اور ادھر بیٹھ کر رشوت لے رہے ہیں. جو یہاں تمہیں دیکھ رہا ہے وہ وہاں نہیں دیکھ رہا. اسی دکان میں وہاں بیٹھ کر مصلی بچھایا, نماز پڑھ لی, اور وہیں ہیرا پھیری کر رہے ہیں. جب تک ظاہر اور باطن ایک نہ ہو, اس بات پر ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے. ہم جانتے تو ہیں کہ ماننے والے اور لوگ ہوتے ہیں. تو قرآن جھنجھوڑ کے ہمیں یہ ساری باتیں بتا رہا ہے. اب یہاں سے ایک الگ موضوع شروع ہوا. فرمایا فلا اقسم بالشفق, سو مجھے قسم ہے شفق کی, واللیل وما وسق, قسم ہے رات کی اور ان کی جو اس میں سمٹ آئیں, والقمر اذا اتسق, قسم ہے چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جائے, لترکبن طبقا عن طبق, تمہیں ہر حال میں درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے. اب اللہ نے 3 قسمیں بیان فرمائیں. پہلی قسم فلا اقسم بالشفق. شفق کہتے ہیں جب سورج نکلنے والا ہو صبح تو اس سے پہلے ایک لالی آتی ہے, ایک سرخی آتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفق. ایسے ہی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, سن سٹ جب ہو رہا ہو, اس کے بعد ایک سرخی آتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ شفق اعلان کرتی ہے کہ انقلاب آنے والا ہے. یعنی رات ختم ہونے والی ہے, دن آنے والا ہے, اور دن ختم ہونے والا ہے, رات آنے والی ہے. وہ کون ہے جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے, اور وہ کون ہے جو دن میں سے رات کو. یہ طاوت فکر ہے. واللیل وما وسق, قسم ہے رات کی اور ان کی جو اس میں سمٹ آئیں. رات کے وقت ہر چیز سمٹ آتی ہے, یعنی جتنے پرندے گئے ہوتے ہیں وہ سارے رات کو
واپس آتے ہیں. اور مجھے آپ بتائیے کوئی بھی شخص ہو وہ کہیں بھی جائے وہ کہتا ہے یار رات گزارنے کا کوئی انتظام کر دینا, دن تو میں کہیں بھی گزار لوں گا لیکن رات کو ہر کوئی اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ آتا ہے. تو فرمایا والقمر اذا اتسق, قسم ہے چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جائے. چاند کی پہلی تاریخ کو دیکھیں گے باریک لکیر, ارے بھائی چاند نظر آیا یا نہیں, لیکن آہستہ آہستہ وہی چاند بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہاں تک کہ ماہ کامل بن جاتا ہے. 14ویں کا چاند ہم کہتے ہیں. شعراء نے تو قلم توڑ دیے 14ویں کے چاند پر. یہ تو ہم شہر میں رہتے ہیں نا, دیہاتوں میں یا پہلے زمانوں میں لوگ ان راتوں کا انتظار کرتے تھے. 13, 14, 15 پورا چاند ہوگا تو سفر کریں گے. تقریبات ہوتی تھی, شادی بیاہ رکھی جاتی تھی چاند کی تاریخوں میں کہ اس روشنی میں سارے کام ہوتے تھے. تو اللہ نے یہ بات بتائی کہ دیکھو چاند کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے, رات اور دن کیسے یہ ساری چیزیں ہیں. پھر دیکھو لترکبن طبقا عن طبق, تمہیں ہر حال میں درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آگے کی طرف. کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنے رب کی طرف. ہر حال میں آگے بڑھنا ہے. اور یہ تسلی بھی دی اپنے محبوب کو, محبوب کے چاہنے والوں کو, کہ درجہ بدرجہ آگے بڑھو گے. یہ مشکلات وقتی ہیں, اے میرے محبوب کے چاہنے والوں تم نے آگے ہی بڑھنا ہے. یہ وقتی ساری چیزیں ہیں. یہ ظلم و ستم کی آندھیاں ہمیشہ تو کوئی شے یہاں نہیں ہے نا. جو مریض چلا جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد ڈاکٹر بھی چلا ہی جاتا ہے, اس نے کون سا رہنا ہے یہاں پہ. فما لہم لا یؤمنون, آخر انہیں ہو کیا گیا کہ ایمان نہیں لاتے. اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے. پھر یہاں ایک آیت سجدہ آ رہی ہے. فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, اور جب ان کے روبرو قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ ریز نہیں ہوتے. یہ آیت سجدہ بھی کہلاتی ہے, اور اس کو سننے کے بعد ہر مسلمان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اور یہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے. سجدے کی توفیق ملنا. ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ کعبے کو کرتے ہیں. کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ کعبے کو تو سجدہ نہیں کرتے. اگر یہاں سے کوئی کھڑے ہو کے کعبے کی طرف رخ کرتا ہے, رستے میں پتہ نہیں کتنے ملک آتے ہیں, کتنے دریا آتے ہیں, کتنے بت خانے آتے ہیں بیچ میں. لیکن ہم جب کہتے ہیں متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر, تو مطلب کیا ہے؟ ہم اس کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں. اس نے کہا کعبے کی طرف, ہم نے کہا کعبے کی طرف. سبحان اللہ, ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے, ہم رب کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ یا رسول اللہ. اور وہ ایک ہی تھا جس نے سجدے کا انکار کیا. ایک ہی تھا, انکار کر دیا. میں کیوں کروں؟ راندہ درگاہ ہو گیا. تو سجدے کی توفیق ملنا, یہ جو فرشتے ہیں ان کو جب حکم ہوا سجدے کا, انہوں نے فوراً سجدہ کیا. کوئی سوال کوئی جواب نہیں, فوراً حکم بجا لائے. اور جب سر اٹھایا دیکھا لعین کے گلے میں توق ہے, تو شکرانے کے طور پہ دوسرے سجدہ کر دیا. یہ جو ہم نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں انہی کی یاد تازہ کرتے ہیں. اس سجدے کی توفیق ملنا کوئی کم ہے؟ یقین جانیے, کئی لوگ میرے پاس آئے, عابد بھائی, اور بزنس مین تھے, لوگ تھے, کہنے لگے کہ زندگی میں کبھی ایسا وقت آ گیا تو ہم نے ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹا لیا. جب کچھ نہیں سمجھ آیا اور آخر میں روتے روتے کبھی رات کو اٹھ کر سجدے میں گر گئے. یقین جانے سکون بھی مل گیا اور کام بھی بن گیا. سجدہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے ایک بڑے ڈاکو تھے. ایک مرتبہ ڈاکہ زنی کی غرض سے ایک دیوار پر چڑھے, اور جیسے ہی چڑھے تو دیکھا کہ وہاں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. اور آیت کیا ہے سنیے, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ.
کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جائیں؟ ہائے ہائے ہائے، جب یہ آیت سنی وہیں سے یہ آواز لگائی کہ بے شک میرے مالک وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے۔ توبہ کی، اللہ نے ولایت عطا فرما دی۔ قرآن تو وہ ہے کہ آج بھی کوئی محبت سے پڑھے یا سنے اسی طرح اثر کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ آیتیں کیسے ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، کیسے بتا رہی ہیں جیسے آج ہی نازل ہو رہی ہوں۔ اللہ ہمیں سجدے والا بنائے، سجدے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو سیٹھ صاحب جا رہے تھے، میں نے واقعہ کئی دفعہ سنایا، تو ڈرائیور جو ہے اس نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، کہا آگے روکتے ہیں، کوئی پمپ آئے گا، میں واش روم چلا جاؤں گا، تم نماز پڑھ لیں۔ اس نے کہا صاحب نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا جلدی سے پڑھ لو، جاؤ جلدی سے پڑھو۔ نماز پڑھی اس نے، ڈرائیور نے۔ اب سیٹھ صاحب سگریٹ ختم ہو گئی، دروازے پہ آئے، کہا ابے کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتا، اتنی دیر ہو گئی؟ اس نے اندر سے آواز لگائی، وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا، وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ نماز کی توفیق ملنا، سجدے کی توفیق ملنا قسمت والوں کو ملتی، اور کبھی دل سے سجدہ کر کے دیکھیں۔ جب بھی کبھی گھبرائیں، پریشان ہو، سجدے میں سر رکھ دیں اکیلے میں، اور اپنا حال دل سنا دیں۔ اس کے پاس تو وقت ہی وقت ہے، آپ کے پاس وقت ہے حال دل سنانے۔ یہاں ہمیں کہا جاتا ہے کبھی کسی کے یہاں کوئی بڑا افسر مل جائے، یار تھوڑا سا ٹائم دلا دو، کیا کر لے گا؟ اس ٹائم پہ تیار ہو کے فوراً پہنچ جاتے ہیں، لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ احکم الحاکمین، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو سننا چاہتا ہے تمہاری۔ تم سنانے والے ہو، کبھی یہ توفیق ملی کہ سناؤ؟ ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ دیا، لیکن کبھی حال دل خالق کو نہیں سنایا۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ بجائے ماننے کے یہ کافر اسے جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ انہوں نے دلوں میں بھر رکھا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اور اے حبیب مکرم، اب یہاں دیکھیے اپنے محبوب کی دلجوئی کی گئی۔ فبشرہم بعذاب علیم، وہ جو کفار مکہ کہتے تھے نا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو عذاب آئے، پہلے کی امتیں نبی کو نہیں مانتی تھیں، ان پر عذاب آتا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم پہ بھی عذاب آئے۔ کبھی وہ مذاق اڑاتے، کبھی ٹھٹھا کرتے، کبھی بھپتیاں کستے۔ تو اللہ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، اے حبیب مکرم ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ان قریب ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ آنا تو ہمارے پاس ہی ہے، انہوں نے دردناک عذاب کی خوشخبری، یعنی انہیں بڑا انتظار ہے، یہ چاہتے ہیں سنا دیجئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ جو ایمان لائے، اور ایمان جہاں بھی قرآن میں ذکر ہوا ایمان کا، اس کے ساتھ نیک اعمال کی بات ہے۔ بس کوشش کریں کہ جب بھی نیکی کا موقع ملے، وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں یار ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی، اس کے ساتھ نیکی کی۔ تو بھائی صاحب آپ نے نیکی کس کے لیے کی؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کی یا اللہ کے لیے کی؟ اللہ کے لیے کی تو اجر وہ آپ کو دے گا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہاں پہ کسی نے آپ کا نہیں بھی مانا احسان، وہ تو وہ ذات ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی سی نیکی بھی کسی نے دیکھے گا اسے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو حضرت علی کا یہ فرمان سنا ہے کہ جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تو میں نے کہا تم نے پوری بات ہی نہیں سنی۔ جناب علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ جس پر احسان کرو، احسان جتا کر جو اس میں شر پیدا ہوتا ہے اس شر سے بچو۔
اپنے اس احسان کو جتا کر ضائع نہ کرو، اس میں شر بھی چھپا ہوا ہے، اللہ کے لیے نیکی کرو۔ یہاں تو ذرا سا کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا، فوراً سوشل میڈیا پہ راشن کا تھیلا دیا تو فوراً لگا دو، کسی کی کوئی مدد کی تو فوراً لگاؤ۔ بھائی وہ بات ٹھیک ہے، نیکی کر اور اجر ملے گا تجھے، یقین رکھ۔ اور وہاں جب لوگ اپنی نیکیوں کو دیکھیں گے، دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، ایسے ایسے اجر ملیں گے۔ اور یہ قرآن ہمیں انہی باتوں کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نور قرآن سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔